ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے ختم نبوت کا کیا مطلب بنتا ہے اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے یا منقطع ہو چکا ہے، اس سلسلہ کا یہ 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کے بعد ہی اس کی ہدایت کے بھی سامان پیدا کیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بعض احکامات دیے، بعض باتیں سکھائیں اور منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور پھر آگے ذکر آتا ہے کہ ان کو شیطان نے ورگلایا تو خدا تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم کو اور اس کی اولاد کو یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، یہاں تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور وہیں پر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اس کی اتباع کرنا، اس پر چلنا یہ بھی ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، میں وہ حوالہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 37. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے اس درخت کے ذریعہ سے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا اور اس طرح سے انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. اور کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں رہائش کے سامان اور معیشت کے سامان مقدر ہے. پھر فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس کے مطابق دعا کی تو وہ اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا. یقیناً وہی بندوں کی مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اگر پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئندہ کا لائے عمل انسان کو دے دیا کہ دیکھو تم کو میں یہاں سے نکال رہا ہوں، لیکن جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو اس پر تم لوگوں نے لبیک کہنا ہے اور تابعداری اختیار کرنی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے
اس میں جو آیت نمبر 124 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اہبطوا منہا جمیعا، اس نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض کے لیے تم میں سے دشمن ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، پس جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا أَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی اس پر ہلاکت پڑے گی۔ یہ قرآن کریم کی واضح 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو تم نے اس کے اوپر لبیک کہنا ہے، اور جو کوئی بھی میری ہدایتوں پر، جو میری طرف سے ہدایات آئیں گی اس پر لبیک کہے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک آیت کی تشریح بیان کر دی تھی سورہ اعراف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي رُسُلٌ، کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رسول آئے۔ اب یہاں پر ہدایت کی بات ہو رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت آتی کہاں سے ہے اور آتی کس کے ذریعے سے ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو جو ہدایت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چنتا ہے اور وہ اس کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے آنے والے امام ہوتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے آنے والے نبی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو یہاں بیان کیا کہ جو ہماری ہدایات کی پیروی کرے گا، پھر ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ وہ ہدایت دینے والے کون لوگ ہیں، میں اس کا بھی یہاں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ خدا کی طرف سے جو ہدایت لے کر آتے ہیں، جو لوگوں کو کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے آنے والے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ان کو حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَنُوحٌ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی اسی طرح ہم اچھی طرح کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُوسُفَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اب دیکھیں یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو خدا نے ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ پھر آگے
ہدایت دینے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو کوئی بھی میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہدایت آتی ہے کس کے ذریعے سے؟ یہ ان انبیاء کے ذریعے سے آتی ہے۔ اگر قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے، جس طرح کے علماء آیت خاتم النبیین کے معنی کرتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تم نے اس ہدایت کے اوپر لبیک کہنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور وہ ہدایت آئے گی کن کے ذریعے سے؟ وہ انبیاء کے ذریعے سے آئے گی۔ خدا تعالیٰ نبیوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ مہدی بنتے ہیں۔ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ پہلے مہدی بنتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور پھر وہ ہادی بنتا ہے چونکہ وہ خدا کے اذن سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو بندوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، ان کا مقام نبی کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں اسی مضمون کو، اسی طرح کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 73۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق بھی بخشا اور یعقوب بھی بطور پوتے کے دیا، اور ہم نے سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَنَا بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے، وہ ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جن کو ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے وہ نبی ہیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت نہیں دینی تو پھر اس کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن کریم میں۔ خدا تعالیٰ نے تو بندوں کی ہدایت کا ہمیشہ کے لیے سامان پیدا کیا ہوا ہے، اور جب تک یہ بنی آدم اس زمین پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ تم نے زمین میں رہنا ہے، اور جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، اور وہ ہدایت کس کے ذریعے آئے گی؟ وہ انبیاء کے ذریعے سے آئے گی، تو کرنا کیا ہے؟ اتباع کرنی ہے، فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ اور یہ ہدایت لانے والے کون ہوتے ہیں خدا کی طرف سے؟ یہ نبی ہوتے ہیں، وہ خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جو دیکھیں تو قرآن کریم میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری دکھائی دیتا ہے، بند نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو سلسلہ انبیاء کو بند کرتی ہو، جو یہ کہتی ہو کہ اب ہدایت نہیں ملے گی یا اب خدا کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب خاتم النبیین کے جو معنی علماء کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں یا آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے ان معنوں کی تائید میں قرآن کریم سے کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ اب یہی ہدایت دینے والا کام اور یہ ہدایت کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی قرآن کریم بیان فرمایا ہے، میں اس کا بھی یہاں حوالہ لگا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی،
پس تو بھی ایک مکمل کتاب کے ملنے کے متعلق شبہ نہ کر، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو کہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے استقلال سے کام لیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر بھی جو ذکر آیا ہے وہ نبی کا ذکر کیا اور کہا یہ امام ہیں جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو ان میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا، تو یہ ہدایت لانے والے، خدا کی طرف سے ہدایت پا کر لوگوں کو دینے والے، یہ کون ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے آنے والے نبی ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ نعمت جو لوگوں کی ہدایت کے لیے خدا نے شروع دن سے قائم کی تھی اور قیامت تک وہ جاری رہے گی، وہ انعام نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت کرتا چلا جائے گا۔ اور نبوت اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جاری ہے، منقطع نہیں ہوا اور نہ منقطع ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں قائم ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے انبیاء اور اماموں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔